بعد قادیانیوں کو ختم کیا، اتنی وہاں انہوں نے تقریریں کی کہ بنگال کے لوگوں نے ان کو لقب دے دیا توتیے ہند کو، توتیے بنگال۔ توتی کہتے ہیں جو بہت بولنے والا ہوتا ہے، بہت تقریریں کرتا ہے، جیسے طوطا بولتا ہے وہ جو بہت بولتا ہے اسے کہتے ہیں توتی۔ توتی بنگال ان کا لقب تھا۔ آج بھی الحمدللہ کام ہو رہا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، ہماری نیت کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد دنیا میں نام کمانا ہے یا ہمارا مقصد جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ سے ہمیں اس کا بدلہ ہے؟ اگر ہم اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر دنیا سے بدلہ چاہتے ہیں تو ہم ناکام ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے، ہمارے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو لائنیں ہوگی۔ ایک لائن ہوگی جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، ایک لائن ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے۔ قرآن کریم ایسا کیا، یہ کیا، بہت کام کیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف گناہ کیے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت نیکیاں کی۔ دونوں کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، رجسٹر سمجھ گئے، اعمال نامہ ہے۔ جنہوں نے کبھی نیکیاں کی ہی نہیں، ان کے رجسٹر پہ کوئی نیکی نہیں کی، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی نیکیاں کی، اچھے اچھے کام کیے، ان کا رجسٹر خالی ہے۔ تو جن کا رجسٹر خالی ہے ان کے دل میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں نیکیاں اور گناہ ایمانداری کا کام نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، انیائے کیا ہے اور ہماری نیکیاں نہیں لکھی ہیں۔ اچھا، جن کی کوئی نیکی نہیں ہے ان کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی ہماری تو کوئی نیکی ہے نہیں، ہم نے تو پوری زندگی برباد کی ہے اپنی، اللہ سے جا کر روئیں گے۔ اگر اللہ معاف کر دے گا تو کامیاب ہے، نہیں معاف کرے گا تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں وہ لوگ تو بہت پریشان ہوں گے، ہم نے تو پوری زندگی یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، رجسٹر میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ لوگ جب آئیں گے اللہ کے سامنے، جنہوں نے بہت کام کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، بھالوں کام کیے ہوں گے، وہ لوگ آئیں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے۔ تو قرآن میں اللہ نے اعلان کیا کہ جب وہ شکایت کریں گے اللہ سے اپنی نیکیوں کے بارے میں اور کہیں گے کہ وہ نیکیاں ان میں لکھی کیوں نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جو دل میں چھپا ہوا تھا اللہ اس کو ظاہر کر دے۔ ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہمیں دنیا ملے، ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہمارا دنیا میں نام ہو، ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم نے اسے نیچے گرا دیا، اسے اوپر اٹھا دیا۔ ساری چیزیں اللہ ظاہر کر دے گا کہ تم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا کے لیے کیا، اس وجہ سے تمہارا رجسٹر خالی ہے۔ اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اعلان کراتا ہے۔ کیا اعلان کراتا ہے؟ کہتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك۔ شرک کہتے ہیں دو کو، مشرک یعنی دو خدا کو پوجتا ہے، چار خدا کو پوجتا ہے، ہمارا خدا ایک ہے۔ تو اللہ نے اعلان کرایا کہ اعلان کر دو کہ اگر تمہارے دل میں دو ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے بھی بدلہ ملے اور دنیا میں بھی نام ہو، دنیا سے بھی بدلہ ملے، تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم دو جگہ سے بدلہ چاہتے ہو تو ہماری زندگی کو الگ کر دے۔ اب میرے یہاں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ دنیا میں، جو کچھ تمہیں ملے وہ دنیا
پہلے اللہ 3 آدمیوں کو بلائے گا. نمبر 1 کسے بلائے گا؟ نمبر 1 بلائے گا اس کو جس نے پوری زندگی قرآن کی تلاوت کی، جس نے پوری زندگی قرآن کو پڑھا، اسٹیج پہ بھی پڑھا، مسجد میں بھی پڑھا، نمازوں میں بھی پڑھا، خطبے میں بھی پڑھا، اور قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری. اس آدمی کو بلائے گا کہ بلاؤ. وہ آدمی آئے گا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سب لوگ سن رہے ہوں گے. اسے بلایا جائے گا اور اللہ پوچھے گا بولو تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا ہے خدا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ میں نے تو اپنی پوری زندگی گزار دی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن سناتے سناتے، اسٹیج پر قرآن پڑھتے پڑھتے، امامت میں قرآن پڑھتے پڑھتے، پوری زندگی قرآن پر عمل کرتے کرتے میری پوری زندگی گزر گئی. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا لے کر آئے ہو؟ ارے بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو وہ کہے گا مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ اللہ کہے